اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 13 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا، بہتر کر دینا، اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ سنتے ہیں جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ ذرا تصور کریں، آج سے قریباً 3.5 سال قبل کوئی انسان ایک دہکتے ہوئے آتش فشاں کی گرم راکھ پر چل رہا ہے، اور اس کے قدموں کے نشان اس راکھ میں وہیں جم جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اب تصور کریں کہ بالکل اسی تاریخ پر، لیکن ہزاروں سال بعد، ایک جدید انسان رات کے اندھیرے میں اپنی بنائی ہوئی ایک طاقتور دوربین سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور اسے نظام شمسی کے تاریخ کناروں پر ایک نیا سیارہ مل جاتا ہے۔ جی، ہم عام طور پر تاریخی کتابوں میں درج ان تاریخوں کو محض ہندسوں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں نا؟ ہماری نظر میں کیلنڈر کا ہر دن بس 24 گھنٹوں کا ایک چکر ہے جس میں سورج نکلتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ صحیح، ایک عام سا دن۔ لیکن جب ہم اپنے سامنے موجود ان تاریخی ذرائع، تحقیقاتی مضامین اور ان حوالوں کے انبار کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو ایک بالکل ہی مختلف اور حیران کن تصویر ابھرتی ہے، جو کہ واقعی غور طلب ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مرکز 13 مارچ کی تاریخ ہے، اور یہ محض کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش نقطہ ہے جہاں انسانی بقا کی طویل جدوجہد، کائنات کی وسعتوں کی کھوج اور انسانی معاشرے کے ٹوٹنے اور جڑنے کے حیرت انگیز واقعات ایک ساتھ ٹکراتے ہیں۔ چلے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ شروعاتی منظر کشی واقعی بہت طاقتور ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو اگر ہم صرف واقعات کی ایک فہرست سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی اس کی اصل گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بالکل، وہ تو بس ایک ٹائم لائن بن کر رہ جائے گی۔ جی، تاریخ دراصل اسکرپٹ کے ان اہم ترین موڑوں کا نام ہے جو آپس میں مل کر آج کی اس پیچیدہ دنیا کو شکل دیتے ہیں۔ 13 مارچ کا دن محض ایک اتفاق نہیں ہے۔ اس دن کچھ خاص پیٹرن نظر آتے ہیں؟ اگر ہم ان ذرائع کو بغور دیکھیں تو اس ایک تاریخ کے اندر کائنات کے وہ راز بھی بے نقاب ہوئے جنہوں نے سائنس کا رخ بدل دیا۔ اسی دن زمین کی گہرائیوں میں تہذیبوں نے اپنے نشان چھوڑے، بقا کی ایسی جنگیں لڑی گئیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور انسانی نفسیات کے وہ تاریخ پہلو بھی سامنے آئے جنہیں سمجھنا آج بھی ایک چیلنج ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز ان کائنات کی ان لامحدود وسعتوں سے کرتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے انسان صدیوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سب سے پرانی جستجو ہے انسان کی۔ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ فلکیاتی دریافتوں کے حوالے سے 13 مارچ کا دن ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ 1781 میں برٹش سائنسدان ولیم ہرشل نے اپنی ہی بنائی ہوئی ایک خاص دوربین کے ذریعے سیارہ یورینس دریافت کیا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور پھر 1855 میں پرسیول لوول نامی ایک ماہر فلکیات کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر 1930 میں امریکی سائنسدان کلائیڈ ڈبلیو ٹامبو کی جانب سے سیارہ پلوٹو کی دریافت کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی تاریخ پر اتنے اہم فلکیاتی سنگ میل۔ بالکل، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم ساری زندگی ایک گھر میں سکون سے رہ رہے ہوں، یہ سوچ کر کہ دنیا بس اتنی ہی ہے، اور اچانک ایک دن ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر کی پچھلی دیوار کے پیچھے ایک اور بہت بڑا کمرہ موجود ہے، بلکہ ایک پورا محلہ بسا ہوا ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ کیا خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ شکریہ۔ لیکن ان دریافتوں کے درمیان تقریباً 1.5 صدی کا طویل وقفہ ہے، تو یہ وقت کا جو اتنا بڑا فاصلہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ترقی اور کائنات کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنے کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ سائنس میں کوئی بھی بڑی دریافت تنہائی میں نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ ولیم ہرشل نے 1781 میں جب یورینس کو دریافت کیا تو اس نے محض ایک سیارہ نہیں ڈھونڈا تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال سے چلے آ رہے اس انسانی عقیدے کو توڑ دیا تھا کہ نظام شمسی صرف زحل تک محدود ہے۔ اس نے کائنات کو دیکھنے کا چشمہ ہی بدل دیا۔ جی، ہرشل کی اس دریافت نے انسان کی نظر کو دگنا وسعت دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسیول لوول کا کردار اس میں کیا ہے؟
और ये दरियाफ्तें आपस में कैसे जुड़ी हैं? मैं भी यही सोच रही थी कि लोवेल तो बहुत बाद में आए। तो हुआ ये कि जब साइंसदानों ने यूरेनस के मदार का मुताला किया तो उन्होंने देखा कि ये सैयारा न्यूटन के कशिश शकल के कवानीन के ऐन मुताबिक हरकत नहीं कर रहा था। कुछ गड़बड़ थी इसकी चाल में। जी, उसकी रफ्तार में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही थी जैसे कोई और नादीदा कुव्वत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। लोवेल ने इसी रियाजियाती फर्क को बुनियाद बनाकर हिसाब लगाया और पेशगोई की कि यूरेनस के बाद भी कोई ना कोई सैयारा जरूर मौजूद है। मतलब उन्होंने दूरबीन से देखने से पहले ही रियाजी से साबित कर दिया था। बिल्कुल, उन्होंने पेशगोई की कि उसकी कशिश शकल उसे मुतासर कर रही है और इसी रियाजी और मुशाहिदे की बुनियाद पर 1930 में प्लूटो दरियाफ्त हुआ। वाह, ये उस बात की शानदार अक्कासी है कि इंसान ने सिर्फ आंख से देखकर ही नहीं बल्कि रियाजी और मंतिक की ताकत से कायनात के उन हिस्सों को भी दरियाफ्त कर लिया जो उस वक्त तक नजरों से ओझल थे। ये तो वाकई कमाल की बात है कि एक सैयारे की मामूली सी लड़खड़ाहट ने इंसान को एक नई दुनिया का पता दे दिया। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम आसमान की इन वुसअतों से नजरें हटाकर वापस अपनी जमीन पर आते हैं, क्योंकि जमीन पर भी असरार कम नहीं हैं। जी, हम आसमान में तो अरबों मील दूर तक देख रहे हैं, लेकिन जमीन पर वक्त का जो पैमाना है वो भी कुछ कम हैरत अंगेज नहीं है। हमारे पास मौजूद ज़राए में 2003 में मारूफ साइंसी जरीदे नेचर में शाये होने वाली एक तहकीक का जिक्र है। इटली वाली तहकीक? जी बिल्कुल, जिसमें इटली के एक इलाके चैम्पाते दिल दियावोलो में इंसानी कदमों के निशानात की तस्दीक की गई। और ये कोई आम निशानात नहीं है, ये करीबन 3.5 लाख साल पुराने हैं। 3.5 लाख साल? ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ज़राए बताते हैं कि मकामी लोग सदियों तक उन्हें शैतान के कदमों के निशान समझते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि दहकते हुए लावे पर सिर्फ शैतान ही चल सकता है। एक पुरानी लोक कहानी? हाँ, लेकिन हकीकत में वो हमारे इब्तिदाई आबाओ अजदाद थे। तो ये निशानात इतने तवील अरसे तक महफूज कैसे रहे? क्या कहता है साइंस इस बारे में? ये एक बहुत ही दिलचस्प साइंसी अमल है। जब वो इब्तिदाई इंसान इस इलाके से गुजरे तो वहां हाल ही में एक आतिश फिशां फटा था। ओह, तो जमीन बहुत गर्म होगी। बिल्कुल, जमीन पर उसकी गर्म राख बिछी हुई थी। जब वो उस राख पर चले तो उनके कदमों के निशान वहां बन गए और फिर खुशकिस्मती से बारिश हो गई। कैसा हैरान कुन इत्तेफाक है। जी, उस बारिश और आतिशफिशानी राख के किमियाई मिलाप ने एक कुदरती सीमेंट का काम किया, जिसने इन निशानात को इस तरह जमा दिया कि वो 3.5 लाख साल के मौसमी तगय्युरात के बावजूद महफूज रहे। यानी कुदरत ने खुद ही उन निशानात को फॉसिल बना दिया। जी, ये अर्जियात और केमिस्ट्री का एक ऐसा हैरानकुन मिलाप है जिसने हमारे लिए वक्त की एक खिड़की खोल दी है। और वक्त के इस सफर में इंसान ने सिर्फ जमीन पर चलना ही नहीं सीखा, बल्कि उसे अपने ताबे करने की भी कोशिश की है, अपनी इंजीनियरिंग की मदद से। बिल्कुल। 13 मार्च 1988 को जापान में सीकान टनल का इफ्तिताह होता है, जो समुंदर के नीचे दुनिया की तवील तरीन सुरंग है। मतलब इंसान समुंदरों का सीना चीर कर उसके नीचे से ट्रेनें गुजार रहा है। एक बहुत बड़ा कारनामा। लेकिन उसी दिन यानी 13 मार्च 1888 को रिटर आइलैंड पर एक होलनाक आतिशफिशां फटता है, जिसके नतीजे में आने वाले सुनामी से 3000 अफराद की जान चली जाती है। एक बहुत बड़ा अलमिया। जी, एक तरफ 3.5 लाख साल पुराने कदम, दूसरी तरफ समुंदर के नीचे सुरंगें, और फिर कुदरत का ये कहर। ये तजाद हमें इंसानी वजूद के बारे में क्या समझाता है? देखें, यह हक़ाइक़ इस बात की याद दहानी है कि इंसान और फितरत के दरमियान कशमकश कभी ख़त्म नहीं हुई। एक तरफ इंसान अपनी अकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत से समंदरों के नीचे सुरंगें खोदकर जोग्राफियाई रुकावटों को उबूर कर रहा है, जो वाकई कमाल है, बेपनाह सलाहियतों का सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ रियूट आइलैंड का आतिशफशां और सुनामी हमें बताता है कि हम चाहे कितनी ही तरक्की कर लें, कुदरत की बुनियादी ताकतों के सामने हम आज भी इंतहाई नाजुक और कमजोर हैं। हम कुदरत को कंट्रोल नहीं कर सकते। जमीन हमें पनाह भी देती है, रास्ते भी फराहम करती है, लेकिन जब आर्जियाती प्लेटें हरकत करती हैं या दबाव बढ़ता है तो लम्हों में सब कुछ मिट जाता है। हम कुदरत को शिकस्त नहीं दे सकते, हम सिर्फ उसके साथ जीना सीख सकते हैं। ये बात बिल्कुल बजा है। लेकिन जब इंसान फितरत से लड़ते लड़ते बच निकलता है तो फिर वो आपस में लड़ना शुरू कर देता है। इस दिन काफी बड़ी जंगें हुई हैं।
جی، ذرائع میں 624 عیسوی کی غزوہ بدر کا ذکر ہے، جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ تھی۔ بالکل۔ پھر 1567 میں جنگ آسٹروویل ہے، 1591 میں جنگ ٹونڈیبی کا ذکر ملتا ہے، اور 1954 میں ویتنام کے اندر جنگ دین بین فو شروع ہوتی ہے، جو کہ فرانسیسی راج کے خاتمے کا سبب بنی۔ جی، لیکن مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت دیجیے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جنگیں تاریخ کے دھارے کو سیدھا کرتی ہیں، جیسے وہ تاریخ کو اپڈیٹ کر رہی ہوں، لیکن کیا یہ دلیل محض خون خرابے پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ کیا ہم واقعی تاریخ کو صرف طاقت اور قبضے کے بلبوتے پر ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ جنگ دین بین فو محض ایک معمولی واقعہ تو نہیں تھا، یہ تو ایک پوری سلطنت کا انتہائی دردناک اور خونی زوال تھا۔ آپ کا یہ نقطہ نظر بہت جاندار ہے۔ یہ درست ہے کہ جنگوں کو صرف تاریخ کے پنکچویشن مارکس یعنی رموز اوقاف کہنا اس انسانی المیے اور درد کو چھپانے کے مترادف ہے جو ان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان میں جانے جاتی ہیں۔ طریقہ کار اور ان کے نتائج کا بغور تجزیہ کریں تو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ دنیا کیسے بدلی۔ جیسے کہ جنگ ٹونڈیبی میں ہوا۔ بالکل، 1591 کی جنگ ٹونڈیبی کو ہی لے لیجئے۔ موراکو کی فوج نے صحرائے اعظم عبور کر کے سونگائی سلطنت پر حملہ کیا، جو کہ ایک بہت مشکل سفر ہوگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ موراکو کی فوج تعداد میں سونگائی فوج سے کم 5 گنا چھوٹی تھی۔ 5 گنا چھوٹی؟ پھر وہ جیتے کیسے؟ وہ ایسے جیتے کہ موراکو کی فوج کے پاس اس دور کی جدید بندوقیں یعنی آرکیبس تھیں، جبکہ سونگائی فوج کے پاس روایتی نیزے، تلواریں اور گایوں کا ایک بہت بڑا غول تھا جس سے وہ دشمن کی صفیں توڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ گایا؟ سچی؟ مطلب جنگ میں گایاں استعمال کر رہے تھے؟ جی بالکل، اس دور کی وہ ایک حکمت عملی تھی، لیکن جب مراکش کی فوج نے بندوقوں سے گولیاں چلائیں تو اس خوفناک آواز سے گائیں خود ہی گھبرا کر واپس اپنی فوج پر دوڑ پڑیں۔ اوہ، یہ تو ان کا اپنے ہی ہتھیار ان پر الٹ گیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح محض تعداد کے زور کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جنگ محض نظریاتی نہیں تھی، بلکہ وہ پرانی جنگی حکمت عملی اور نئی ٹیکنالوجی کے درمیان ایک تصادم تھا جس نے مغربی افریقہ کی تاریخ بدل دی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور شاید اسی طرح 1954 کی دین بین فو کی جنگ بھی محض فرانس اور ویتنام کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات کا اعلان تھا کہ نو آبادیاتی نظام یعنی کولونیلزم کا بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ جی، دنیا کی ایک بڑی روایتی فوج کو شکست ہوئی۔ ایک مقامی گوریلا فوج نے دنیا کی جدید ترین فوج کو ہرا دیا تھا۔ یہ جنگیں اس بات کے ثبوت ہیں کہ طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے کسی ایک کے پاس نہیں رہتا۔ جب کوئی نیا خیال، نئی حکمت عملی یا نئی ٹیکنالوجی سامنے آتی ہے تو وہ پرانے جمود کو توڑ دیتی ہے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی بڑا انسانی سانحہ کیوں نہ رونما ہو۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ تو صرف ایک ظاہری شکل ہے، اصل جنگیں تو انسانی معاشروں کے اندر قانون، حقوق اور انسانی نفسیات کی سطح پر لڑی جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اور جب ہم 13 مارچ کے ذرائع کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں معاشرتی کریشز اور انسانی حقوق کی جدوجہد کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ذرائع پر بات کریں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جو مواد موجود ہے وہ مختلف نظریات، دائیں اور بائیں بازو کے خیالات پر مبنی ہو سکتا ہے۔ جی، اور ہمارا کام صرف حقائق کو دیکھنا ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد یہاں کسی مخصوص سیاسی نظریے، کسی ایک بیانیے یا کسی خاص فریق کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم بالکل غیر جانبدار رہ کر صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ذرائع کے مطابق یہ سماجی واقعات کس طرح وقوع پذیر ہوئے اور انہوں نے دنیا کو کیسے متاثر کیا۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے، اور اسی غیر جانبدارانہ تناظر میں اگر ہم ان حوالوں کو دیکھیں تو 1862 میں امریکی کانگریس میں غلاموں کی واپسی کو روکنے کا جو قانون پاس کیا گیا وہ کوئی عام قانون نہیں تھا۔ امریکی خانہ جنگی کے دوران نا؟ جی، یہ امریکی خانہ جنگی کے دوران ایک ایسا قانونی قدم تھا جس نے صدیوں سے چلے آ رہے اس ظالمانہ نظام کی جڑیں کاٹنے میں اہم کردار ادا کیا، جس میں انسانوں کو محض ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑا سماجی قدم۔ اسی طرح اگر ہم 2020 پر نظر ڈالیں تو اسی دن کووڈ-19 کو امریکہ میں قومی ہنگامی صورتحال قرار دیا گیا، جس نے پوری دنیا کے معاشی اور سماجی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے اثرات ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں۔
اور اسی تاریخ کو بریونا ٹیلر کی ایک پولیس فائرنگ کے دوران موت واقع ہوئی، جس کے بعد نسلی تفریق اور پولیس کے طریقہ کار کے خلاف دنیا بھر میں ایک بے مثال احتجاجی تحریک نے جنم لیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس سماجی کشمکش کو سمجھنے کے لیے ایک تمثیل استعمال کروں تو یہ بالکل ایک الیکٹریکل پاور گرڈ کے فیل ہونے جیسا ہے۔ پاور گرڈ؟ دلچسپ، کیسے؟ دیکھیں، جب سسٹم پر دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ دباؤ ناانصافی کا ہو، وبا کا ہو یا قانون کی خامیوں کا ہو، تو اچانک ایک تار ٹوٹتی ہے اور پورا معاشرتی نظام اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر سسٹم کو ریبوٹ کرنا پڑتا ہے؟ اور پھر ہمیں مجبوراً اس گرڈ کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان سب واقعات کے درمیان ایک واقعہ ایسا ہے جو انسانی نفسیات کے حوالے سے مجھے سب سے زیادہ الجھن میں ڈالتا ہے۔ آپ کٹی جینویز والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی وہی، 1964 میں نیو یارک کے اندر کٹی جینویز کا قتل۔ ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ درجنوں پڑوسیوں نے یہ سب دیکھا لیکن کسی نے پولیس کو فون نہیں کیا۔ یہ کہانی کتنی سچی ہے اور اس نے نفسیات کی دنیا میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کس طرح ایک غلط یا مبالغہ آمیز بیانیہ باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مطلب وہ کہانی جھوٹی تھی؟ میں سمجھاتا ہوں۔ 1964 میں جب کٹی جینویز پر حملہ ہوا تو میڈیا میں یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ 38 پڑوسیوں نے اپنی کھڑکیوں سے یہ پوری واردات دیکھی۔ وہ چیخیں سنتے رہے لیکن کسی ایک نے بھی مدد کے لیے پولیس کو فون نہیں کیا، جو کہ سن کر ہی بہت خوفناک لگتا ہے۔ جی، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور پوری دنیا میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ جدید شہری زندگی نے انسانوں کو کتنا بے حس اور پتھر دل بنا دیا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ بعد میں ہونے والی تحقیقات اور ہمارے ذرائع یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ 38 گواہوں والی کہانی حقائق پر مبنی نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، حملے کے مختلف مراحل تھے اور بہت کم لوگوں نے حقیقتاً کچھ دیکھا یا سمجھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا واقعی کسی نے فون نہیں کیا تھا؟ در حقیقت کچھ لوگوں نے پولیس کو فون کیا بھی تھا، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس جھوٹی خبر کے معاشرتی صدمے نے ماہرین نفسیات کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ انسانی رویوں کا سائنسی مطالعہ کریں کہ آخر انسان ہجوم میں کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ جی، انہوں نے تجربات کی اور دریافت کیا کہ جب انسان کسی ہجوم میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ذمہ داری کا احساس تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسے سائنسی زبان میں ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں گے؟ ضرور۔ اگر کسی سڑک پر ایک آدمی گر جائے اور وہاں صرف ایک ہی شخص موجود ہو تو وہ فوراً مدد کرے گا، لیکن اگر وہاں 100 لوگ موجود ہوں تو ہر شخص یہ سوچے گا کہ کوئی دوسرا مدد کے لیے آگے بڑھ جائے گا، یا شاید کسی اور نے ایمبولینس کو فون کر دیا ہوگا۔ بالکل۔ اس نظریے کو بائی اسٹینڈرڈ ایفیکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ تو واقعی ایک پاور گریڈ فیل ہونے والی بات ہو گئی بھائی۔ یعنی جب بہت سارے لوگ ایک ہی سرکٹ میں جڑے ہوں تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ کرنٹ کسی اور تار سے گزر جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے۔ بالکل، ہم دوسروں پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسانی ذہن کی کتنی عجیب اور پیچیدہ حالت ہے کہ جہاں انسان کی بقا اسی میں تھی کہ وہ مل کے رہے، وہیں یہ ہجوم بعض اوقات اسے ایک دوسرے کی مدد کرنے سے روک دیتا ہے۔ ایک عجیب سا تضاد ہے۔ لیکن اتنی خون ریزی، سماجی تناؤ اور نفسیاتی الجھنوں کے بعد خوش قسمتی سے ذرائع کا آخری حصہ ہمیں انسان کی ایک بالکل مختلف اور روشن تصویر بھی دکھاتا ہے۔ جی، وہ حصہ کافی تسلی بخش ہے۔ انسان صرف لڑنے اور تباہ کرنے والی مخلوق نہیں ہے۔ 13 مارچ کے دن دنیا کے مختلف حصوں میں تہذیب و ثقافت اپنے منفرد رنگ بھی بکھیر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تھائی لینڈ میں اسی دن ہاتھیوں کا قومی دن منایا جاتا ہے، جو انسان اور جانوروں کے درمیان احترام کے رشتے کی علامت ہے۔ ایک خوبصورت روایت ہے۔ اور جاپان میں کسوگا ماتسوری کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ پھر 1942 میں اسی دن دنیا کے مشہور فلسطینی شاعر محمود درویش کی پیدائش ہوتی ہے، جن کی شاعری نے مزاحمت اور محبت کو ایک نئی زبان دی۔ محمود درویش کی شاعری نے واقعی بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اور پھر 1996 میں پولینڈ کے مشہور فلم ڈائریکٹر کرزسٹوف کیسلوسکی کا انتقال ہوتا ہے، جنہوں نے کیمرے کی مدد سے انسانی جذبات کی انتہائی باریک اور خوبصورت عکاسی کی۔
ایک طرف جنگیں اور تباہی ہے تو دوسری طرف یہ تخلیق اور جشن۔ یہی وہ توازن ہے جو انسانیت کو مکمل تباہی سے بچائے ہوئے ہے۔ مادی بقا کی جنگ اپنی جگہ، لیکن انسان کی روحانی اور جذباتی بقا انہی تہواروں، شاعری اور فنون لطیفہ میں پوشیدہ ہے۔ مطلب ہم صرف ٹیکنالوجی سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جی، جب انسان دوسرے انواع کے ساتھ تہوار مناتا ہے تو وہ دراصل اس زمین کے وسیع تر ماحولیاتی نظام کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ شاعری اور فلم سازی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر کتنی گہرائی موجود ہے۔ بالکل۔ محمود درویش اور کیسلوفسکی جیسے لوگ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیا صرف اقتدار اور قبضے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں خوبصورتی، احساس اور معنویت بھی موجود ہے۔ واقعی ان تمام ذرائع اور حوالوں پر غور کرنے کے بعد یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ 13 مارچ محض کیلنڈر پر چھپا ہوا کوئی ایک ہندسہ نہیں ہے۔ جی، یہ ایک پوری داستان ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا بولتا ہوا ورق ہے جو کروڑوں میل دور تاریخ خلا میں چھپے ستاروں کی دریافت کا بھی گواہ ہے، زمین کی تہہ میں دبے 3.5 لاکھ سال پرانے قدموں کے نشانات کا بھی امین ہے، اور تہذیبوں کو پاش پاش کرنے والی بڑی جنگوں کا بھی عینی شاہد ہے، اور انسانی ذہن کی نفسیاتی الجھنوں کا بھی۔ بالکل ان پیچیدگیوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جنہیں ہم آج تک مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ یہ محض ایک دن نہیں بلکہ انسانیت کی پوری کہانی کا ایک مختصر مگر انتہائی جامع خلاصہ ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں، اور اس پوری گفتگو کے بعد اگر ہم اس تمام تر تاریخ اور واقعات کو ایک نقطے پر سمیٹ کر دیکھیں تو سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ تاریخ وہ چیز ہے جو ماضی میں دفن ہو چکی ہے، جو صرف پرانی کتابوں، آرکائیوز اور میوزیم کی فائلوں میں محفوظ ہے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ لیکن ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچئے، بالکل اسی لمحے جب کوئی اپنے معمول کے مطابق لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہے، کوئی سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے، یا کسی لیبوریٹری میں کوئی طالب علم مائکروسکوپ میں دیکھ رہا ہے، تو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی ایسا واقعہ خاموشی سے جنم لے رہا ہوگا، یا کوئی ایسا معاشرتی بیج بویا جا رہا ہوگا جسے آج سے 100 سال بعد کے لوگ بالکل اسی طرح 13 مارچ کی تاریخ کے طور پر حیرت سے پڑھیں گے جیسے آج ہم نے 1781 کی دوربین، 1591 کی جنگ یا 1964 کی نفسیاتی الجھن کو پڑھا۔ واہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ آج کے یہ عام، خاموش اور نظر انداز کیے گئے لمحات ہی دراصل کل کی بولتی ہوئی تاریخ ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور کا وہ کون سا واقعہ یا وہ کون سی ٹیکنالوجی ہوگی جو 100 سال بعد انسانوں کے لیے 13 مارچ کی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا سبق بنے گی۔ یہ تھا آج تاریخ کے آئینے میں۔ آج کے دن کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر 13 مارچ 624 عیسوی کو ہوا، اور ہجری حساب سے 17 رمضان 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ مقام تھا بدر۔ یہ 70 میل یا 110 کلومیٹر مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ قریش مکہ کی خواہش تھی یہ جو مدینہ میں لوگ جمع ہو کر ایک ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر یہ غزوہ جو ہے یہ پیش آیا۔ ایک طرف مدینہ منورہ کے مسلمان تھے، دوسری طرف قریش مکہ تھے۔ ایک طرف پیغمبر محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، حمزہ بن عبد المطلب تھے، علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ دوسری طرف ابو جہل تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، امیہ بن خلف تھا، اور ہند بنت عتبہ تھی۔ ایک طرف 313 پیادہ فوج تھی، دوسری طرف 950 فوج تھی۔ ایک طرف 2 گھوڑے تھے، دوسری طرف 100 گھوڑے تھے۔ ایک طرف 70 اونٹ تھے، دوسری طرف 170 اونٹ تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 14 شہید ہوئے مسلمانوں کے، اور 70 قتل ہوئے قریش مکہ کے، اور 70 قیدی بنائے گئے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے کئی طرح کے اسباب و واقعات پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ وہی ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے خدا یہ قریشیں اپنے سامان اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اے اللہ اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ سورہ الانفال میں غزوہ بدر کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔